اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں سنیاسی حکیم سید احمد چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے ویڈیوز نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے اندر جو چھوٹی چھوٹی مرضیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر قطرے قطرے جیسے دریا کا بنتا ہے، ایسے مرضیں بنتے بنتے زیادہ مرض بن جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے جو بھی مرض ہمیں ہو، چھوٹی ہو زیادہ ہو، اس کا ہم علاج کرنا شروع کر دیں، کیونکہ شروع سے جب کنٹرول ہو جائے گی تو اللہ پاک خود بخود صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ دوستو، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے کیا ہے ان کی بڑی مہربانی، تھینک یو، کیونکہ سبسکرائب کرنے سے ہماری تمام ویڈیوز اب تک آپ کو ملتی رہے گی۔ چند دوست ہوتے ہیں کہ ویڈیوز کسی کی بھی دیکھتے ہیں، لکھا ہوا تو پڑھتے ہیں کہ شاید ہماری مرض ہے، جب وہ حکیم کی بات سنتے ہیں یا اس کا نسخہ سنتے ہیں تو ان کا دل ایک دم کھٹا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں چھوڑ یار۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ نے اچانک چینلز پہ آئے، ویڈیوز چلائی، نسخہ آپ کو پسند آیا یا بات اچھی لگی، نسخہ پسند نہ آیا، تو پلیز آپ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ آپ کا کیا جاتا ہے کہ شاید زندگی میں آپ کے لیے آپ کے مطابق کوئی ایسا نسخہ زندگی میں آ جائے کہ وہ بندہ، جیسے کوئی کسی موڑ پہ ملتے ہیں پھر کہتے ہیں یار ایک بندہ مجھے ملا تھا، دوبارہ نہیں ملا۔ تو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ جس کا بھی چینل دیکھتے ہیں، جس کی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ تو دوستو، میں آج آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں، بات ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی مرضوں کی، تو جس میں یہ نسخہ ہے جن کے ناک سے بدبو آتی ہے۔ دیکھو، یہ عام مرض نہیں ہے جیسے کہ ہم نے عام سمجھ لیا۔ ایسا ہوتا ہے جب بندہ مرد ہے، عورت ہے، جب نیچے آنے لگتی ہیں تو اس کے بعد صرف 2-3 سیکنڈ کے بعد ایسی سمیل گندی بدبو ناک سے آتی ہے، پھر اپنے ناک میں محسوس ہوتی ہے۔ ساتھ والے بندوں کو جب وہ ہوا جاتی ہے تو وہ بے چینی ہوتی ہے، ان کو، اس بندے کو شرمساری ہوتی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ ایک بندے نے کاٹن پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی بندہ بنا ہوا ہے، تو اس نے جب نیچ دی، اس کے بعد اس نے جب سمیل گندی آئی تو چاہے اس نے پرفیوم لگائے ہوئے ہیں، اوپر سے کچھ بھی کیا ہے، جو اندر کی بدبوئی ہے، اندر کا سمیل ہے، جب آپ تک پہنچے سمجھ جاؤ کہ آپ کے اندر مرض ہے۔ یہ ہوتا ہے کیوں ہے؟ ایک یہ ہوتا ہے کہ جب دماغی بغلم کہتے ہیں اس کو، جب دماغ میں بغلم آتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دماغ میں، ناک میں یہ کوئی ایسے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بھی مرض لگ جاتا ہے۔ اور اسی مرض کی وجہ سے اکثر ایسے بھی مریض دیکھنے میں آئے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ہمیشہ پانی بہتا رہتا ہے۔ دوسرا، پھر ان کو کبھی زکام 8 دن کے بعد ہو گیا، کبھی 10 دن کے بعد شروع ہو گیا، یہ بھی ایک دم ختم نہیں ہوتا۔ اس مرض کے لیے ہمارے باپ دادا بھی ایک روغن تیار کرتے آئے ہیں، اب ہم بھی روغن تیار کر رہے ہیں۔ جس کو بھی یہ مرض ہو، لوگ تو ہم سے دوائی منگواتے ہیں، اگر آپ منگوانا نامناسب ہے تو آپ ہم سے، میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں، آپ گھر پر یہ روغن تیار کریں اور انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں۔ ایک بات میری یاد رکھیں، جب بھی آپ میری کسی بھی ویڈیوز کا کوئی بھی نسخہ آپ لینے جائیں تو پنساری وہی ہو جو آپ کا اعتمادی ہو، کیونکہ اگر اس نے 5 دوائیاں ہیں اور اس نے 4 صحیح، ایک دوسری دے دی تو فائدہ نہیں ہوئے گا۔ دوستو، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو میرے پاس نسخے جات ہوتے ہیں میں آپ کو پورا نسخہ بتاتا ہوں، اس میں کوئی بخیلت والی بات نہیں کرتا کہ میں اس نسخے میں سے ایک نسخہ کم بتاؤں، کسی کو فائدہ ہو۔ میرا مقصد ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت میں سے کوئی دکھی
میرے بہن بھائی دکھیا نہ ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو یار بیچارہ علاج کر کر کے تھک گیا ہے لیکن اس مرض کی دوائی نہیں مل رہی. ناظرین آپ نقصہ نوٹ فرما لیں. سنبھالو درخت ہوتا ہے جو سنبھالو کہتے ہیں اس کو، اس کے ہرے پتے نرم پتے یہ اکٹھے کر لیں. اگر آپ پنساری سے لیں گے تو وہ سوکھے پتے گرے ہوئے پتے آپ کو دے دے گا. جو پتا درخت سے نیچے خود بخود گر جاتا ہے وہ کام کی نہیں ہوتی، وہ ادویات میں استعمال نہیں ہوتا ہے. گرا ہوا پتا ہمیشہ آگ جلانے کے کام آتا ہے. جس کو آپ نے خود توڑے ہوں، زیادہ نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں صرف 2 تولہ ہے جس کو 25 گرام کہتے ہیں. آپ نے ان کو اپنے گھر میں کمرے میں سائے میں کسی پلیٹ میں رکھ کے خشک کر لیں. تقریباً یہ اگر گیلے پتے سبز پتے 50 گرام لے آؤ گے تو وہ 25 گرام گھر میں بن جائیں گے. پھر آپ نے کافور دیسی لینا ہے، بازار سے پنساریوں سے عام مل جاتا ہے، یہ سستی چیز ہے. کلونجی کے بیج صرف 4 گرام لینے ہیں. ان تینوں چیزوں کو گھر آ کر کسی حمام دستے میں کوٹیں، سفو بنائیں. زیادہ پاؤڈر نہ بنائیں، ایسے موٹا موٹا کوٹ لیں. گل روغن، خالص گل روغن لینا ہے. ملاوٹ والا سینس والا بالکل نہیں لینا، کوئی اچھی کمپنی کا لے لیں. تقریباً 11 تولے لے لیں. آپ ایسے کریں، کوئی لوہے کی کڑھائی ہو، کہیں تانبے کے برتن ہو، کہیں کلی کے برتن ہوتے ہیں تو اس میں ڈالیں کڑھائی میں یہ تیل. اس کو آگ دیں، نیمی آگ کے اوپر رکھ دیں اور یہ دوائیاں بیچ میں ڈال دیں. تقریباً اس کو 30-40 منٹ تک نیمی آگ پر جلنے دیں. ایک دم دھواں اٹھ گیا تو یاد رکھنا نسخہ خراب ہو جائے گا. نیمی آگ دیں تقریباً 30 منٹ کے لیے. آہستہ آہستہ یہ چیز جل جانی چاہیے. جب یہ سب دوائیاں جل جائیں گی تو اس کو نیچے اتار کے ٹھنڈا ہونے دیں. جب ٹھنڈا ہو جائے اس کو چھان کر کسی ڈراپ کی ڈبی میں ڈال کے رکھ دیں. جیسے کہ یہ ڈراپ کی ڈبی قطرے والی ڈبی میں ڈال کے رکھ دیں. جس کسی کو یہ مرض ہے، ناک بہتا رہتا ہے، دماغی بغلم ہے، ناک سے بدبوئی آتی ہے، وہ شخص صرف ناک کے نتھوں میں 2 قطرے صبح شام ڈالیں. صرف 3-4 دن ڈالو گے، زندگی بھر کے لیے اس مرض سے چھٹکارا ہو جائے گا. امید کرتا ہوں دوستو میرے اس نسخے کو ضرور بناؤ گے. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر بنا بنایا ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ رابطہ کریں، آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا. تب تک اللہ حافظ.